پے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، بخوں غلطی دے صد رنگ دعویٰ پارسائی کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ آج میں جو غزل اور اس کا مطلع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کی کما حقہ فہم اور سمجھ بڑا مشکل جو سمجھیں کہ ایک سنگ میل ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اس کی جو تشریح ہے یا جو تفہیم ہے وہ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اب میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں تو یہ پھر آپ کو ویڈیو دیکھنا پڑے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جو یہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا وہ خالی ہاتھ خالی دامن نہ لوٹے گا، کچھ نہ کچھ لے کر لوٹے گا۔ تو ہم بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم یا اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ پے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، بخوں غلطی دے صد رنگ دعویٰ پارسائی کا۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پے یاد رکھیے گا، یہ فارسی کا لفظ ہے، جس طرح سے اردو میں کے لیے کا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے فارسی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک بہرے اور ایک پے۔ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ بہرے دیدار یعنی دیدار کے لیے، اسی طرح سے پے دیدار یعنی دیدار کے لیے، تو دونوں جو ہیں وہ ایک ہی معنی ایک ہی مفہوم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد نظر کرم یعنی کریم یعنی اللہ جل شانہ کی ذات باری تعالی، اس کے دربار میں اس کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کرنے کے لیے پائے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، یعنی میرے پاس جبکہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سر محشر پیش ہو رہا ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ بڑے اعمال لے کر پیش ہو رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی عمل ہے، کسی کے پاس کوئی عمل ہے، لیکن غریب کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں خالی از عمل ہوں، لیکن ایک تحفہ میں بھی لے کر جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں بارگاہ ایزدی میں۔ بس وہ ایک تحفہ جو میں لے کر پیش ہو رہا ہوں وہ کیا ہے؟ شرم نارسائی کا، کہ یا باری تعالیٰ میں جو چاہتا تھا، یعنی جس طرح سے میں تیری بندگی کرنا چاہتا تھا، جس طرح سے میں تیرے آگے جھکنا چاہتا تھا، جو کہ تیری عظمت اور تیری بڑائی کا تقاضا تھا، میں وہ پورا نہ کر سکا، لہٰذا میں اس بام تک یا اس منزل تک کہ جس تک مجھے پہنچنا چاہیے تھا، اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل تقویٰ، بندگی کی منزل، تیری رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی منزل تھی، لیکن میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور اب میں اس حوالے سے سخت ندامت کا اظہار کرتا ہوں، سخت شرمسار ہوں۔ بس یہی جو شرمساری ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بندگی نہ کر سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، میں تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، بس یہ جو ایک شرمساری ہے، یہی شرمساری میں ایک تحفے کے طور پر اے کریم تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اب دوسرا مصرع غور سے سمجھیے گا، اور وہ اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ منسلک ہوتا ہے۔ بخوں غلطی دے صد رنگ دعویٰ پارسائی کا۔ پہلے اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بخوں خوں غلطیدہ، یہ فارسی کا مصدر ہے غلطیدن، اور اس کا مطلب غلط نہیں ہوتا، وہ اور لفظ ہے، وہ الگ سے لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ خلط ملط ہو جانا،
جس طرح سے کوئی سمندر کے اندر کوئی چیز جو ہے ڈبو دی جائے تو اس کو غلطاں غلطاں کہیں گے، اسی طرح سے مٹی کے اندر جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح سے مکس کر دی جائے کہ اس کے چاروں طرف مٹی لگ جائے تو اس کو غلطیدہ کہیں گے، غلطیدہ خاک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جیسے غالب نے یہاں کہا غلطیدہ خوں۔ تو غالب کہتا ہے کہ بخوں غلطیدہ صد رنگ یعنی 100 طرح سے دعویٰ پارسائی کا، کہ یہ جو دعویٰ پارسائی کا اگر میں کرتا، یاد رکھیے گا کہ یہ اگر کے ذیل میں ہے کہ اگر بالفرض اگر کوئی میرا دعویٰ پارسائی کا ہوتا تو وہ تو کب کا اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ بخوں غلطیدہ صد رنگ یعنی 100 طرح سے بخوں غلطیدہ، کیونکہ جو بھی مقتول ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے جب مختلف اطراف میں زخم آتے ہیں جس کے نتیجے میں خون بہتا ہے تو مقتول کا جو بدن یا جو جسم ہوتا ہے وہ کئی پہلوؤں سے یا کئی اطراف سے جو ہے وہ خون آلود ہو جاتا ہے، چاروں طرف اس کے خون لگ جاتا ہے۔ تو بس یہیں سے غالب نے یعنی اس دعوے کی جو نفی کی ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ اس دعوے کی نفی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ میں اس دعوے کی نفی کرتا ہوں، میں وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ دعویٰ یا ولی تعالیٰ وہ ختم ہو چکا، میں اس دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بخوں غلطیدہ صد رنگ یعنی وہ اپنی موت آپ مر چکا، وہ جس طرح سے کوئی نخچیر یا کوئی مختور پڑا ہوا ہو خون میں لت پت، تو یا باری تعالیٰ میرا وہ دعویٰ جو ہے اس کی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ بخوں غلطیدہ صد رنگ دعویٰ پارسائی کا، یعنی وہ جو ایک دعویٰ تھا جو کہ پیش ہونا چاہیے تھا کہ یا باری تعالیٰ دیکھ میں اتنی نیکیاں کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک مومن کی یہی شان ہونی چاہیے، لیکن غالب کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ وہ میرا دعویٰ جو ہے وہ تو اپنی موت عام مر چکا، میں سراپا عاصی، میں سراپا گناہ گار، لہذا یا باری تعالیٰ میں وہ دعویٰ لے کر حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ دعویٰ جو ہے وہ اب شرم نارسائی میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی میں کوئی جو ہے نیکی نہیں کر سکا، میں تیری رضا تک یا جس منزل تک تو مجھے پہنچانا چاہتا تھا یا پہنچتا دیکھنا چاہتا تھا میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ اب کیا ہے، اب ایک ندامت ہے، شرم ہے، بس وہ شرم لے کر جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، اور اسی کو تحفہ کہا گیا ہے۔ یعنی اس تحفے کے 2 ایلیمنٹ ہیں جو دونوں مصروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مصرے میں یہ ہے کہ یا باری تعالیٰ یعنی وہ تحفہ جو ہے کہ میں جو بندگی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا، نارسائی، جس منزل تک تو مجھے پہنچا دیکھنا چاہتا تھا میں اس منزل تک نہیں پہنچ سکا، رسائی کہتے ہیں پہنچنا۔ اور دوسرے مصرے میں اس بات کی نفی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں یہ دعویٰ کر کے آتا کہ یا اللہ دیکھ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے وہ نیکی کی ہے، میں اتنی ساری نیکیاں لے کر جو ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، لیکن میرا وہ دعویٰ جو ہے وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، وہ تو خون میں لت پت پڑا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، میں کوئی کسی قسم کی نیکی کا جو ہے وہ دعویٰ لے کر حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ اس کی بجائے میں تو اس شرم کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں کہ میں تیرے حسب منشا جو ہے کچھ نہیں کر سکا، میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جس مقام تک مجھے پہنچنا چاہیے تھا۔ تو انہی 2 چیزوں کو غالب نے جو ہے پھر تحفہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اب ذرا دوبارہ ایک مرتبہ شعر کو دیکھیں سنیں کہ پے نظر کرم تحفہ ہے شرم نارسائی کا، بخوں غلطی دے صد رنگ دعویٰ
پارسائی کا، یعنی وہ جو ایک دعویٰ ایک پارسائی کا ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یا اللہ وہ تو خون میں لطبت ہو چکا، ختم ہو چکا، بلکہ اب اس کی بجائے میں ایک ایسا تحفہ لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو سراپا ندامت پر مشتمل ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تیری حسب چاہت اعمال نہیں کر سکا۔ تو امید ہے کہ اس تشریح کے بعد اس شعر کے جملہ گوشے جو ہیں وہ آپ پر عیاں ہو چکے ہوں گے۔ اس غزل کے باقی تمام اشعار جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بڑے پیچیدہ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو بھی اہل علم ہیں وہ ان تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ آخر تک دیکھیں، اور پلیز آگے سے آگے شیئر ضرور کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی علم دوست جو ہے اس کو سن لے گا تو اس طرح سے چراغ جو ہے وہ جلتا چلا جائے گا۔ بالخصوص آج کل آپ بھی جانتے ہیں کہ انگلش کا دور ہے، علوم مغربی کا دور ہے، تو بس یہ کچھ جنونی قسم کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جن میں ایک میں بھی ہوں اور ایک آپ میرے ناظرین بھی۔ تو بس اب اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر اس کے باقی مادہ اشعار جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔